السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أحد وصل على محمد كما أنت أحد وافعل بنا ما أنت أحد فإنك أنت أحد التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ آج کے حلقہ کشف المحجوم میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان، شیخ نے آج جو لکھا ہے ایک ہستی کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہیں حضرت عبد الرحمن الدارانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو سلیمان عبد الرحمن آپ صوفیہ میں بڑے معزز، دلوں کی راحت کی وجہ سے صوفیہ میں ایک خاص شہرت کے مالک تھے۔ ظاہری اور باطنی علوم اور نفس کی گھاتوں سے اچھی طرح واقف تھے اور خبردار تھے۔ معاملات طریقت اور دلوں کی ریاضت اور اعضاء کی نگہداشت کے متعلق آپ کا کلام نہایت لطیف ہے۔ اعضاء کی نگہداشت کے متعلق آپ کا کلام نہایت لطیف ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ جب امید خوف پر غالب ہو جائے تو عارف کا وقت و حال خراب ہو جاتا ہے، اس لیے وقت سے مراد حال کی نگہداشت ہے۔ جب تک بندہ حال کی نگرانی کرتا رہتا ہے، خوف اس کے دل پر غالب رہتا ہے، اور جب بندہ خوف اٹھ جاتا ہے تو وہ نگران احوال کو ترک کر دیتا ہے، وہ نگرانی احوال کو ترک کر دیتا ہے اور اس کا وقت خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر خوف اس کی امید پر غلبہ کرے تو اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ خوف کا غلبہ نا امیدی سے پیدا ہوتا ہے، اور اب حق تعالیٰ سے نا امیدی کفر و شرک ہے۔ بس توحید کی حفاظت بندہ کی امید کے صحیح ہونے پر منحصر ہے، اور وقت کی نگہداشت اس کے خوف کی صحت پر۔ جب دونوں یعنی رجا و خوف برابر ہوں تو توحید اور وقت دونوں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ بندہ توحید کی نگہداشت کی وجہ سے مومن ہوتا ہے، اور وقت کی نگرانی سے اس کا مطیع اور رجا کا تعلق خاص ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پر خوشی کے دروازے کھول دیتی ہے امید، اور اس کے دل کو طبیعت کی خرابیوں سے صاف کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں خلوت میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے بہت ہی راحت حاصل ہوئی۔ جب دوسرے روز میں نے حضرت ابو سلیمان سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، تم کمزور آدمی ہو، ابھی تک مخلوق تمہارے سامنے ہے، اس لیے خلوت میں تمہارا حال اور ہے، جلوت میں کچھ اور۔ حالانکہ دونوں جہان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ بندہ کو اللہ جل شانہ سے روک سکے۔ تم نے دیکھا جب دلہن کو لوگوں کے روبرو دکھاتے ہیں تو اس کے لیے دکھاتے ہیں کہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں تاکہ اس کے دیدار سے اس کی عزت بڑھ جائے، لیکن یہ سب کچھ دکھانا خواتین کے لیے ہے، نہ کہ مردوں کے لیے، لیکن اسے خود ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس مقصود کے سوا وہ اپنے آپ کو دیکھے، اس صورت میں غیر کے دیدار سے اس کو ذلت ہوتی ہے۔ اس طرح جو بندہ غیر کی طرف توجہ کرے گا سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں پائے گا۔ آج کے سبق میں اللہ کے ایک ولی کا تذکرہ کیا ہے شیخ نے، اور ایک خاص نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، جس نقطے کی طرف اکثر توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ ہر ولی کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز غالب ہوتی ہے، ہر ولی کے اوپر کوئی حال ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ پاک نے روحانیت کے کسی بھی دین کے کسی بھی شعبے کو کسی نہ کسی اللہ اپنے دوست کے ذریعے، اللہ کے ولی کے ذریعے
تکمیل تک پہنچانا ہے. اس لیے اللہ کے اس دوست اور ولی کا غلبہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ غالب ہو جاتا ہے اور اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کے اوپر جہاد غالب تھا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جیسے. کچھ بزرگ ایسے جن پہ تصنیف و تالیف غالب تھی. کچھ ایسے جن کے اوپر مدارس غالب تھے. کچھ ایسے جن کے اوپر خانقاہیں آستانے غالب تھے. کچھ ایسے جن کے اوپر ذکر غالب. کچھ ایسے جن کے اوپر بیان غالب. کچھ ایسے جن کے اوپر سکوت اور توجہ غالب. یہ مختلف اہل اللہ ہیں جن پہ کوئی نہ کوئی چیز غالب رہتی ہے اور اللہ اپنی روحانیت اور دین کا کام ان سے لیتے رہتے ہیں. اہل اللہ کے ہاں ایک ترتیب ہے جس کو شیخ نے آج بہت ہی شفقت فرما کے ایک لفظ فرمایا ہے: اعضاء کی نگہداشت اور حال کی نگہداشت. نظر بر قدم، ہر قدم پہ میری نظر رہے اور میں اپنے حال کو اپنے ساتھ اپنے اوپر غالب نہ ہونے دوں، بلکہ ہر وقت اپنے حال پہ میری نظر رہے. اور اعضاء کی نگہداشت، میرے ہر عضو میں اوپر میری نگہداشت رہے، ہر عضو کے اوپر میری نظر غالب رہے. میری آنکھ کہاں دیکھ رہی، کیا دیکھ رہی، میرے کان کیا سن رہے، میرا دل دماغ سوچیں کیا ہیں. اپنے ہر عضو پہ اس کی نظر ہو اور اس پہ گرفت ہو اور اس پہ گرپ ہو. ہر عضو پہ اس کی نظر ہو. کسی بھی جسم کے حصے کو اس کے حال پہ چھوڑنا مومنانہ مزاج نہیں. میرے دل، میری چاہتیں دن رات کیا ہیں، میری طبیعتیں دن رات کیا ہیں، میرا مزاج، میرے اعضاء کیا کر رہے، جو کر رہے سو کر رہے. ہر چیز کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا یہ زندگی نہیں. اللہ والے کیا کرتے تھے؟ اللہ والے یہ کرتے تھے کہ پہلے دن یہ مشق سکھاتے تھے کہ دیکھ، اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے جذبوں اور اپنی سوچوں کو اللہ کے حکم اور اللہ کی نظر اور اللہ کی شان بصیرت، اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا، اس کے تابع کر. ایک چور تھا، ایک چور، تو اس نے کہا میں تو چلو زندگی جیسے گزری، اپنے بچے کی تو اصلاح ہو. اس نے اپنے بیٹے کو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں پیش کیا، حضرت اس کو 4 دن اپنے پاس رکھیں، اس کو اللہ اللہ سکھائیں. درویش کی خانقاہ میں آستانے میں چھوڑ کے چلا گیا. جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، سوئے نہیں. بڑی دور سے آتے ہیں اور آ کے سو گئے تو کیا فائدہ ہوا. بہت ہی عرصے کے بعد کہنے لگا بیٹے کو جا کے پوچھو تو صحیح، بیٹے نے کیا ولایت کی منزلیں طے کی، صاحب کرامت ہوگا، صاحب ولایت ہوگا، صاحب کشف ہوگا، صاحب کمال ہوگا. تو بیٹے سے آپ پوچھا کہ حضرت کے آستانے میں رہے، خدمت کرتے رہے، پانی بھرتے رہے، دن رات حضرت کی نگاہ، توجہ، دھیان میں رہے، بیٹا کیا سیکھا؟ بیٹا کہنے لگا مرشد نے 2-3 لفظ سکھائے ہیں. وہ کیا؟ مرشد نے فرمایا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے. بس یہ 1-2 لفظ ہیں جو مرشد نے سکھائے ہیں، بس. ہاں کمال ہے، اتنے سال ہو گئے بیٹا، اگر میں تجھے اپنی چوری کی تربیت دیتا اب تک تو بہت میرا ساتھی ہوتا. میرے اب اعضاء ڈھل رہے ہیں، تیرے اندر پھرتی ہے، دیوار پھلانگنے، درخت پہ چڑھنے، بھاگنے، کچھ بھی نہ سیکھا. چل چھوڑ، چلتے ہیں اپنے دھندے پہ. اللہ والوں سے ملنا ہی نہ، اللہ والوں کے بارے میں بدگمان ہو گیا، کچھ نہیں پڑا ہوا یہاں.
اپنے دھندے پہ لے گیا. اب یہ تھا بیٹا نیا نیا، اس کو صرف ایک ذمہ داری دی کہ دیکھ میں چوری کرنے جا رہا ہوں اور میرا پیشہ ہے، بیٹا محنت کریں گے تو کمائیں گے کھائیں گے، شعبہ ہی یہی ہے زندگی کا. چوری کرنا میں نے ساری زندگی سیکھی ہے، ڈاکہ ڈالنا. اچھا میں جا رہا ہوں، اگر تجھے کوئی ادھر ادھر سے آہٹ محسوس ہو اور تو محسوس کرے کوئی دیکھ رہا تو مجھے اطلاع کر دینا، پر تو نگرانی کر، فی الحال نگرانی کر. وہ بچہ وہ جوان بیٹھا رہا، پھر خیال آیا کوئی نہیں دیکھ رہا، تیل صحیح نہیں، چوری ہے. میرے مرشد نے مجھے ایک سبق یاد کرایا تھا، اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. وہ میرے مرشد نے ایک اللہ کے نام کی ایک بوٹی لگائی تھی اور میرے مرشد نے ایک لفظ فرمایا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سن رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا پر اللہ تو دیکھ رہا. تو اس نے زور سے شور مچایا کہ اتنا کہ باپ سن سکیں. کہنے لگے وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اچھا باپ بھاگا آگے، یہ پیچھے. تجربہ کار باپ تھا. کہنے لگے بیٹا نہ پیچھے پکڑو، بھاگنے نہ پائے، نہ کتے نہ کچھ بھی نہیں، کوئی میرے پیچھے نہیں بھاگا، ہر طرف سکوت ہی سکوت، سکون ہی سکون ہے. پر تو کہتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی مرشد نے اتنے سال جو محنت کرائی ہے اور ناگواریاں برداشت کرائی ہیں تو مرشد نے ایک سبق سکھایا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے گا کسی فقیر کے پاس آنا جانا رنگ لاتا ہے. کبھی نہ کہنا کہ میں آ کے پڑا ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے. نہ نہ نہ، فقیر کے پاس آنا جانا بڑا اثر رکھتا ہے، بہت اثر رکھتا ہے. نے کہا بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے. اس بیٹے کے کہنے کی تاثیر ایسی تھی، باپ کا دل اسی پل میں بدل گیا. میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. کہنے لگا بیٹا ساری عمر میں نے چوریاں کی ہیں اور مجھے احساس نہیں ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور تو 4 دن کسی درویش کی خدمت میں کچھ عرصہ رہا تو معلوم ہوا کہ اس درویش نے تجھے کچھ دیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لے چل میں بھی توبہ کرتا ہوں. اعضاء کی نگہداشت، اعضاء، میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے پاؤں، میری سوچیں، میرے جذبے، میری تنہائیاں اور میرا دل، میرا دماغ، یہ اعضاء ہیں ہمارے جسم کے. جو جسم کے باہر کے حصے ہوتے ہیں انہیں اعضاء کہتے ہیں، جو جسم کے اندر کے حصے ہیں انہیں احشاء کہتے ہیں. احشاء. جسم کے باہر کے اندر اللہ کی محبت غالب ہو جائے اسے خضوع کہتے ہیں. اندر کی کیفیتیں میرے دل کے اندر غالب ہو جائیں اسے خشوع کہتے ہیں. جیسے نماز میں خشوع خضوع ہو. جب میرا ایک ایک جسم کا حصہ اللہ پاک جل شانہ کی غلامی اور اتباع میں اور کملی والے کے عشق میں ایک ایک حصہ اور اس پہ میری نگرانی ہو، جسے حضرت پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا ایک سبق جس میں فرمایا اعضاء کی نگرانی، ایک ایک چیز کے اوپر نگرانی ہو اور میری نگرانی میں ہو اور میں اس پہ غالب ہوں اور میری گرپ میں ہو، میں اس پہ غالب ہوں. میں اس پہ غالب ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سفر سے ملتی ہیں. دین چلتے پھرتے آیا ہے، یہ ذرا نقطہ غور سے سنیے گا. دین چلتے پھرتے آیا ہے، کچھ مکہ میں، کچھ مدینہ میں، کوئی حدیبیہ میں، کوئی غزوہ تبوک میں، کوئی حنین میں، کوئی کہاں. دین چلتے پھرتے اترا ہے. آل رسول، اصحاب رسول نے چلتے پھرتے دین کو حاصل کیا ہے.
اور چلتے پھرتے دین کا علم لیا ہے، اور آج بھی وہی ہے کہ چلتے پھرتے بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ میرے اوپر لفظ منت جا کے کھلا آذربائیجان میں، وہاں کی کرنسی کا نام منات، اور پرانے لوگ اس کو منت کہتے ہیں۔ میں نے منت مانی، اولیاء آئے وہاں سے تھے۔ میرے اوپر سوم جو کھلا، یہ رسم سوم، کل تیسرے دن جو سوم ہوتا ہے، یہ ازبکستان کی کرنسی کا نام سوم ہے۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اچھا، جہاں جہاں سے بھی پھرو لگتا ہے کہ کہانی مال خرچ کرنے پہ ہے۔ منت بھی کرنسی کا نام کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرو، اور سوم بھی کرنسی کا نام ہے کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرو، صدقات خیرات اپنے کسی عزیز کے لیے۔ میرے اوپر جو لفظ ملنگ کھلا، یہ بھی وہیں سے کھلا، اور آج پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس ملنگ کو بیان کر رہے ہیں۔ ملنگ ہوتا کیا تھا؟ مل کہتے ہیں پہلوان کو، کھٹ مل، کھاٹ کا پہلوان۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو کھٹ مل سونے نہیں دیتا، چین نہیں لینے دیتا۔ ہندوؤں کے نام کے ساتھ مل ہے، شہروں کے نام کے ساتھ مل ہے۔ بعض شہر ہیں جن کا نام مل پور ہے۔ کہاں ہے مل؟ یہ کہتے ہیں ریونڈ کے ساتھ ایک گاؤں ہے مل، اسٹیشن کا نام بھی مل، میں نے کہیں پڑھا ہے مل۔ اچھا، یہ مل ہندی کا لفظ نہیں ہے۔ مل بر صغیر میں یہ لفظ آیا اولیاء صالحین کی برکت سے۔ وہ اولیاء صالحین جو افغانستان اس کے راستے سے پیچھے سے آئے، بخارا، سمرقند، تاشقند اور یہ ساری پٹی یہاں سے آئے۔ انگ کہتے ہیں جسم کے حصے، کہتے ہیں میرے انگ انگ میں درد ہے، میرے انگ انگ میں خوشی ہے، میرے انگ انگ میں مستی ہے۔ سنا نہیں؟ انگ اور مل، ان دونوں کو کریں علیحدہ، ملنگ، مل انگ بن گیا ملنگ۔ وہ شخص جس کے ایک ایک عضو پہ اس کی نگہداشت ہو، وہ ملنگ ہے۔ کہ میری آنکھ کیا کملی والے کی غلامی کر رہی؟ میرے ہاتھ، میرا جسم، میری ماتھا کیا سجدوں کے لیے جھک رہا؟ کیا میں اللہ اس کے حبیب کی پل پل میں مان کے چل رہا؟ جو مل ہو اپنے انگ انگ کا، جو پہلوان ہو اپنے انگ پہ، خبردار پہلوان ہے۔ میں آنکھ کا پہلوان ہوں، میری آنکھ میرے تابع ہے، میں نے آنکھ کو پچھاڑ دینا ہے، اس کی پیٹھ لگا دینی ہے۔ خبردار، آنکھ میری مرضی کے بغیر نہیں دیکھے گی۔ یہ مل ہے آنکھ کے اوپر، پہلوان ہے، گرپ ہے طاقت کے ساتھ۔ میری زبان میری مرضی کے بغیر چلے گی، اور وہ میری مرضی بھی نہیں ہوگی، وہ اللہ اس کے رسول کی غلامی ہوگی۔ میرا قلم، میرا قدم، میرے جذبے، میری سوچیں، یہ ہے ملنگ۔ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا رتبہ ہے اولیاء میں، جیسے کتب رتبہ، ابدال رتبہ، غوث منصب اور رتبہ، کلندر منصب اور رتبہ، فقیہ مفسر منصب اور رتبہ، محدث عالم مولوی منصب اور اعلیٰ رتبہ، ملا منصب اور اعلیٰ رتبہ۔ اسی طرح ملنگ بھی ایک منصب اور ایک اعلیٰ آخری رتبہ ہے۔ ملنگ کا نام آتے ہی میرے دل میں جنید بغدادی آ جائے گا، ملنگ کا نام آتے ہی میرے دل میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آئیں گے، اور ملنگ کا نام آتے ہی پیر علی حجویری المعروف حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے۔ ملنگ کی شکل کا تصور آتے ہی میرے ذہن میں ایک رتبہ آئے گا کہ وہ شخص ہوگا جو چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک
کملی والے کی غلامی میں رچا اور رنگا ہوا ہوگا، اور وہ شخص ہوگا جس کا ہر انگ 360 جوڑ ہیں جسم کے، حدیث میں آتا ہے ہر جوڑ کے اوپر اس کی پہلوانی ہوگی، کوئی بھی جوڑ، کوئی بھی انگ اس کے مزاج اور مرضی کے بغیر نہ چل سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، نہ سوچ سکے گا، نہ سوچ سکے گا، نہ چل زندگی کا کوئی انداز وہ بھی اسی کی مرضی نہیں، کملی والے کی، محمد آل محمد اصحاب محمد کی غلامی ہوگی۔ اس کا نام ملنگ ہے، اور جس کو شیخ نے اپنے لفظوں میں فرمایا کہ اعضاء کی نگہداشت، اعضاء کی نگہداشت، لک آفٹر، اعضاء کی نگہداشت، ہر عضو اس کی نظر میں ہوگا، ہر عضو اس کی نظر میں ہوگا۔ میں ایک مل میں گیا، وہاں انہوں نے درس رکھوایا، مجھے مل کے اندر لے گئے، دھاگے کی مل تھی، بندے کھڑے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ بندے تو سارے کھڑے ہیں، مشین تو خود آٹومیٹک ہے، تو خود چل رہی ہے، دھاگا بنا رہی ہے، تو بندہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ نظر رکھ رہا ہے کہ کوئی دھاگا ٹوٹ تو نہیں رہا۔ ادھر دھاگا ٹوٹا، ایک ایک دھاگے پہ کی نگہداشت کر رہا ہے، ادھر اس نے پکڑ کے یوں جوڑ دیا۔ اگر وہ دھاگا نہ جوڑا تو کپڑے میں دھاری آ جاتی ہے، کہہ جی کپڑا درمیان میں ناقص ہو جاتا ہے، اور کپڑا پھر وہ بکتا تو ہے، پر وہ کہتے ہیں جی یہ وہ مال ہے جس میں نقص ہے، صرف ایک نگہداشت کی کمی کی وجہ سے۔ اسے ملنگ کہتے ہیں، جو پل پل غلامی مصطفیٰ، جو پل پل عشق مصطفیٰ، جو پل پل آل رسول کی زندگی کو پرکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی داڑھی کتنی بڑی تھی، ملا باقر مجلسی بہت بڑے ایک بزرگ عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حلیت المتقین، کہ آل رسول کے حلیے کیا تھے، کمال، آل رسول کے حلیے کیا تھے، حلیے کیا تھے۔ شیعہ مکتب فکر کی کتاب ہے، کمال کتاب ہے، حلیت المتقین۔ کیا نام ہے کتاب؟ تہذیب اسلام اردو ترجمہ ہے اس کا۔ آل رسول کا حلیہ کیا تھا؟ امام جعفر صادق رحم اللہ اور جتنے بھی اولیاء صلحاء ہیں، آل رسول ہیں، آل بطول ہیں، آل حسن ہیں، آل حسین ہیں، آل عقیل ہیں، آل حارث ہیں، آل فاطمہ ہیں، جتنے بھی آل رسول کی جتنے حسب نسب ہیں کا حلیہ کیا تھا؟ ان کی داڑھی کتنی بڑی تھی، ان کا تہمت کہاں ہوتا تھا، اور ان کے سجدے کیسے ہوتے تھے، ان کی انگوٹھے پہ کیا لکھا ہوا ہوتا تھا، اور ان کے چہرے، ان کی نمازیں، ان کے سجدے، ان کے صدقے، ان کی خیرات، ان کی سخاوت، ان کا جود و کرم، ان کی عطا کیا تھی، ان کا ظاہر کیا تھا، ان کی آہوں فغاں کیا تھیں، ان کے پل پل، ان کا لمحہ لمحہ کیا تھا، حلیہ متقین کا حلیہ کیا تھا، آل رسول کا حلیہ کیا تھا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہستیاں تھیں جو اپنے ایک ایک عضو پہ نگہداشت تھی، نظر تھی ان کی کہ میرا چہرہ کیسے ہونا چاہیے، میرے سر پہ کیا ہونا چاہیے، ان کی ایک ایک چیز پہ نظر تھی، میرا تہمت کہاں ہونا چاہیے، میری صبح کیسی ہونی چاہیے، میری شامیں کیسی ہونی چاہیے۔ کسی نے حضرت امام تقی سلام اللہ تعالی علیہ رحم اللہ سے پوچھا، حضرت آپ کی صبح شام کیسی ہوتی ہے، میں آپ کی زندگی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ عجیب جواب دیا، عجیب جواب دیا۔
فرمانے لگے میں نے اپنی صبح و شام حضرت عثمان ذی النورین سے سیکھی ہے، اگر میری صبح و شام دیکھنا چاہتے تھے حضرت عثمان کی صبح و شام دیکھ. اور میرا ایک گمان ہے، اس روایت کے بعد اگلی روایت الفاظ ان کی جوابی پورا ہو گیا. میرا ایک گمان ہے اگر کوئی جا کے حضرت عثمان سے پوچھتا، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عثمان کا وصال ہو گیا تھا، پوچھتا کہ حضرت میں آپ کی زندگی میں ڈھلنا چاہتا ہوں، آپ کی صبح و شام، آپ کا پل پل سانس اپنے اوپر لانا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں. تو وہ یہ فرماتے تھے کہ میری صبح و شام کو کیا دیکھتے ہو، میرے کملی والے کی صبح و شام کو دیکھو. جو انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے کیا، میں نے بھی ویسے ہی کیا. کیا خیال ہے یہی جواب ہونا تھا؟ ان کے اعضاء پہ نگہداشت تھی. تو بہت بڑا ایک وقت تھا، یہ ملنگ ایک بہت بہت بڑا رتبہ تھا، مقام تھا، اولیاء کا، صلحاء کا، ولیوں میں سے ولایت کا، کاملوں میں سے کاملیت کا، عاشقوں میں سے عاشقیت کا، عشق کا، عشق مصطفیٰ، عشق خدا. یہ اصل میں ایک بہت بڑا منصب تھا جس کو آج پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. ایک ایک عضو، ایک ایک عضو، اس کے اوپر میری حاکمیت ہے اور میں اب پہلوان ہوں. ایک درویش جا رہے تھے، سخت گرمی تھی، ٹھنڈا میٹھا اور سرخ تربوز کٹا ہوا پڑا تھا. دل میں آیا تربوز کھاؤں، جیب میں پیسے تو نہیں. پھر دل میں آواز آئی گرمی بہت ہے، کھا لے. کہاں سے پیسے لوں؟ اور یہ اپنے آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کیا یہ ملنگ ہیں؟ چاہت ہے، اندر کی چاہت، گرمی، شدت، حدت، پیاس انگ انگ سے پھوٹ رہی ہے، انگ انگ سے. پھر کہنے لگے کہاں سے پیسے لوں؟ کہنے لگے پیٹھا تو بہت ہے، ٹھنڈا ہے، گرمی بھی. آخر اندر کہنے لگا کہیں سے ادھار لے لے، اور ادھار لے کے انہیں جگا دو. بھائی سونا ہے تو میرے سامنے نہ سو، ادھار لے لو. ڈرائیور کے ساتھ سونے والا بندہ نا، ڈرائیور کہتا ہے بھائی ذرا پچھلی سیٹ پہ چلا جا. میں پکا ڈرائیور نہیں ہوں، کوچوں کے ڈرائیور بڑے پکے ہوتے ہیں، ساری رات چلتے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، گارڈ بھی سو جاتا ہے جو بندوق لے کے بیٹھا ہوا. میں ڈرائیور پکا نہیں ہوں، کچا ڈرائیور. ان کو بھی ذرا تھوڑا سا درخواست کر دیں. کیا بات تھی؟ ادھار کر لیں. خود ہی کہنے لگا لوگ کہاں سے ادھار دیں گے، تجھے جانتے ہی نہیں. پھر تھوڑی دیر پہ کہنے لگا اپنے آپ کو کوئی ادھار دے نہ دے، چلو تو ہی ادھار کر لے، پھر کھلا دوں گا، پھر کھلا دوں گا تربوز. اور اپنے آپ کو مطمئن کر کے چل پڑے. اور صحابہ کی زندگی میں اپنے انگ انگ کے اوپر وہ کیسے پہلوان تھے. سوکھا گوشت کھا رہے تھے، سوکھا گوشت ٹھیک کھا رہے تھے. اور ادھر جہاد میں ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا تھا، اور اپنی باری آئی اور دیکھا کہ جھنڈا گرنے نہ پائے، اور کہنے لگے نکل اب اللہ کے لیے نکل. اچھا اگر بیویوں کے ساتھ تیرا تعلق اور محبت ہے، جا ساری بیویوں کو 3 طلاقیں. اگر غلاموں سے دل لگا ہے، جا سارے غلاموں کو آزاد کیا. اگر مال میں تیرا دل اٹکا ہے، جا سارے مال کو صدقہ کیا، سارے باغات ختم کیے. پھر خود کہنے لگا بتا اب بچا کیا ہے، چل. اور گئے اور شہید ہو گئے. یہ ہے اپنے انگ انگ پہ حکومت، اپنے انگ انگ پہ حکمرانی، اور اپنے انگ انگ کے اوپر یہ پہلوان ہیں. آل رسول کی زندگی میں، اصحاب رسول کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں یہ ایک منصب ملے گا. اس منصب کا نام ہے ملنگ.
انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہوں میں نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بھاری، غریب ہو یا فقیر، پل پل کو متوجہ کرو، پل پل کو اللہ کی محبت میں رنگ دو، اعضاء پر نگہداشت ہو، اعضاء کی نگہداشت ہو۔ ایک یہ لفظ لکھا اور دوسرا حال کے اوپر نگہداشت ہو، میں کس وقت کس حال میں ہوں، وہ حال تو نہیں جو میرے اللہ اس کے حبیب کو ناپسند ہے، اگر میں اس حال میں ہوں اس پہ میں نے اپنے اوپر نگہداشت، نگرانی رکھنی ہے، نگرانی کرنی ہے۔ جو اپنے حال کے اوپر نگران بن جائے، اپنا خود نگران بن جائے، اسی کو ملنگ کہتے ہیں۔ جس کی چاہت اللہ کے لیے، جس کا پہناوا اللہ کے لیے، اور جس کی شکل ایسی ہو جیسے کہ آل رسول کی شکل مبارک تھی اور حلیہ تھا، اس کا سر کیسے سجا ہوا، اس کا چہرہ کیسے سجا ہوا، اس کے سجدے کیسے سجے ہوئے، وہ ہر وقت کتنا پاک رہتا ہے، کتنا معطر رہتا ہے، وہ کتنا پاکیزہ رہتا ہے، اس کے بولوں پہ ہر وقت کلمہ ہے، درود پاک ہے، قرآن ہے، اللہ کا نام ہے۔ جس کا ظاہر سجا ہوا ہو، سجا ہوا ہو، جس کا حلیہ متقین جیسا ہو، اور جو اپنے ایک ایک حال کے اوپر جس کی نظر ہو، اور اپنے حالات اور حال پہ جس کی نگہداشت اور نگرانی ہو، وہ ملنگ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ترین ہستی اور شخص ہے۔ اللہ اس کے رسول کے پسندیدہ ترین وہ شخصیت ہے، جو بہت بڑا منصب ہے۔ ملنگ تو ولایت اور روحانیت کا بہت بڑا منصب ہے، عہدہ ہے، رینک ہے۔ ہمارا آخری رینک 22واں گریڈ ہوتا ہے، گریڈ 22واں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ولایت کا کوئی 22واں گریڈ ہوتا تو ملنگ 22واں گریڈ ہے ولایت کا۔ پر کون سا ملنگ؟ جو میں آپ کو وضاحت کر کے بتا رہا ہوں، وہ جس کا پل پل، جس کا لمحہ لمحہ، جس کا لہجہ لہجہ، جس کا قدم قدم اور جس کی گھڑی گھڑی میں عشق رچا ہوا ہے، اتباع، غلامی رچی ہوئی ہے۔ امام زین العابدین رحم اللہ تعالی علیہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں عجیب بات آتی ہے۔ فرمایا کہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے، اور یہی میرے آقا کملی والے کے بارے میں روایات ہے، باتیں فرما رہے ہوتے تھے اور گھر والوں سے ہنستے مسکراتے تھے۔ ادھر نماز کا وقت ہوا نہیں، امام زین العابدین ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، انجان۔ بس مخلوق کے ساتھ معاملہ ہے تو مخلوق کے ساتھ محبت ہے، اب خالق کے ساتھ معاملہ آیا ہے تو بس اب خالق کے ساتھ محبت کی راتیں ہیں، دن ہے، لمحے ہیں، ساتیں ہیں۔ حال کے اوپر یہ ان کی نگہداشت تھی۔ اور میں امام زین العابدین نے رحم اللہ تعالی علیہ نے حج کے لیے احرام باندھا، حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو احرام باندھا۔ جب احرام باندھا تو لبیک فرمایا، اور ایک پل میں چہرہ پیلا سرد ہو گیا اور گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور پھر لبیک، ہوش میں آئے، پھر گر گئے۔ پھر کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ اور میں ایسے رب کے سامنے حاضری ہے 2 کپڑوں کے ساتھ، جن کپڑوں کے ساتھ کفن میں ہم نے لپٹنا ہے، کیا پتا وہ لبیک میری قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اتنی بڑی ہستیاں اور ان کے اندر یہ خوف، اور انہیں اپنے حال کے اوپر اتنی کیفیتیں ان کے حال پہ غالب تھیں۔ آل رسول کی یہ ہستیاں کو یہ مقام اور مرتبہ تھا، وہ آل رسول اس لیے تھے، آل رسول اس لیے تھے، ورنہ تو رشتہ دار اور بھی تھے، قریبی ترین رشتہ دار۔ انہوں نے کملی والی کی غلامی اختیار نہیں کی، ان کو ہم آل رسول نہیں کہہ سکتے۔ جنہوں نے میرے مدینے والے کی اتباع کو، غلامی کو اپنے گلے کا ہار بنایا ہے اور میرے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے، ورنہ حضور کے رشتہ دار تو بے شمار تھے، انہوں نے حضور کو نہیں مانا، اللہ کے حبیب کملی والے کے رب کو نہیں مانا۔
یہ ملنگ ہے، اور جس کے پل پل میں غلامی رچی ہوئی ہے، جس کے پل پل میں آل رسول کا حلیہ، مبارک حلیہ، آل بطول کا مبارک چہرہ، آل جعفر کا، آل عقیل کا، آل ابو تراب کا، آل حیدر کرار کا حلیہ بسا ہوا ہے، چہرے بسے ہوئے ہیں، سجدے بسے ہوئے ہیں۔ رات کے تنہائیوں میں مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ نعمتیں جس کے پل پل میں انگ انگ میں بسی ہوئی ہیں، وہ اپنے انگ کے اوپر غالب ہے، پہلوان ہے، اور اپنے انگ کو، اپنے پل کو، اپنے ہر جوڑ کو اتباع میں چلا رہا ہے، غلامی مصطفیٰ میں چلا رہا ہے۔ وہ ہے عظیم انسان۔ یہ بنانا چاہتے ہیں ہمیں پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ہمیں ہر شخص کو یہ بنانا چاہتے ہیں، اور ہمیں ہر فرد نے یہ بننا ہے۔ ہم اگر منہ سے ملنگ نہ کہلوائیں لیکن ہمارا اندر دل ملنگ ہو، ہم منہ سے اپنے نام کے ساتھ اگر ملنگ نہیں کہلواتے تو کوئی حرج نہیں، ہمارا نام جو بھی ہے ہم وہی نام رکھیں، پر ہمارا اندر، ہماری سانسیں، ہماری صبح، ہماری شامیں، ہمارا پل، ہمارے لمحے، ہماری راتیں، ہر پل پل میں ہم انگ انگ کے مل ہوں، ملنگ ہوں، ہمارا انگ 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 انگ۔ اللہ آل رسول میں ایک ہستی گزری ہیں، بغداد میں ان کی زندگی کے آخری ایام گزرے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھا تو چادریں لپٹی ہوئی ہیں بدن پہ اور تہمت باندھا ہوا ہے، تو کسی نے کہا حضرت آپ کو کیا کوئی درزی نہیں ملا، خیاط نہیں ملا جو آپ کا چولا سی دے، عباس سی دے، آپ کا کرتا سی دے؟ جواب سنیں ذرا غور سے، یہ تھے ملنگ، غور سے جواب سنیں۔ فرمایا میں حسینی ہوں، آل حسین میں سے ہوں، میں حسینی ہوں۔ میرے بڑے حضرت حسین، امام حسین نے کرتا کیسے پہنا تھا میں بے شمار لوگوں سے پوچھ چکا ہوں، میری تسلی نہیں ہو رہی۔ جب تک تسلی نہیں ہوگی جیسے انہوں نے پہنا تھا، جتنا بڑا، جتنا کشادہ، جتنا لمبا، جس انداز سے، میں ویسے ہی پہنوں گا، اور جب تک وہ طرز مجھے، وہ انداز نہیں ملے گا، میں رب کعبہ کی قسم کرتا سلوا نہیں سکتا اور پہن نہیں سکتا، میں 2 کفن کی احرام کی چادروں کے ساتھ زندگی گزار دوں گا۔ یہ غلامی تھی، یہ غلامان حسین تھے، یہ غلام حسین تھے، یہ غلام حسن تھے، یہ غلام عباس تھے۔ حضرت عباس کی زندگی کو میری زندگی میں آ جائے، ان کا پل میری زندگی میں آ جائے۔ یہ غلام عباس تھے، یہ غلام حسن تھے، یہ غلام حسین تھے، یہ غلام فاطمہ، پرانی عورتوں کا نام غلام فاطمہ ہوتا ہے، کنیز فاطمہ، یہ ان کی باندی تھی، جس کی باندی کے پل پل کے اندر یہ سوچ ہو کہ میری فاطمہ کی رضا کیسی تھی، آنچل کیسا تھا، ان کی پاکیزہ چادر کیسی تھی، ان کا پیرہن کیسا تھا، ان کی صبح کیسی تھی، ان کی شامیں کیسی تھی، وہ کس انداز سے نماز اور گریا اور زاری اور سجدے، ان کا سخاوت کیسی تھی، ان کا حیا کیسا تھا، ان کا پردہ کیسا تھا۔ یہ ہے کنیز فاطمہ، یہ ہے غلام فاطمہ، یہ ملنگ ہے، یہ زندگی کا لے کر چلنے والا عظیم انسان ہے۔ آج کے سبق میں یہ ہمیں بتایا جا رہا، پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی عنہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں۔ اس سبق کو میں نے آپ نے یاد کرنا ہے، یہ میرا بھی سبق ہے، آپ کا بھی سبق ہے، اس کو ہم نے یاد کرنا ہے اور بھلانا نہیں ہے، اور ایسا یاد کرنا ہے کہ دل کے اندر کی گہرائیوں میں آج کے بعد میری حالت بھی وہی ہو کہ میں 2 چادریں پہنے ہوئے ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، 2 چادریں پہنے ہوئے ہوں، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے اپنا کرتا نہیں سلوایا، اور میں اسے وہی بات کہوں جو بغداد کے ایک حسبی نسبی سید نے کہی تھی۔ ہاں، میں وہی بات کہوں،
مدینہ منورہ میں جب سادات ہجرت کر گئے، پورے عالم میں پھیلے اور دین کی تبلیغ کے لیے جو سادات باقی بچے تھے، انہوں نے وہاں کرنیں روشن کی، شمعیں روشن کی۔ وہاں کے ایک آل رسول میں ایک حسبی نسبی سید تھے، وہاں زندگی گزار رہے تھے، لوگ ان کے گرد حلقہ لگا کے بیٹھتے تھے، ذکر، تسبیح، واعظ و نصیحت، پوچھنا پچھانا، زندگی کی تربیت، مرنا سیکھنا، جینا سیکھنا، ان کے ارد گرد بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کھجوریں کیسے کھاتے تھے، اور مسواک کیسے کرتے تھے، اور سرما کیسے لگاتے تھے، اور تیل کیسے لگاتے تھے، اور سجدہ کیسے کرتے تھے؟ یہ 5 سوال بنتے ہیں میرے خیال میں، 5 سوال ہیں، 5 سوال ایک سانس میں کر گیا۔ انہوں نے دیکھا، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو اور میں یہ سوال تو نے کیوں کیا؟ کہنے لگا میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تجھے یہ محبت مبارک ہے، علی کی محبت مبارک۔ فرمایا اب ایک ایک سوال کا جواب تجھے میں کیا دوں؟ تو ایسا کر، میرے ساتھ چند دن رہ، اگر میں کبھی سرما ڈالوں تو ایسے سمجھنا علی نے ایسے ڈالا تھا، اور اگر میں کبھی کھجوریں کھاؤں، وہ سارے سوال جو تو نے کیے ہیں، میں وہ سارے سوالوں کے جواب تجھے اپنی زندگی کی عملی شکل میں دوں گا کہ میرے عمل میں، میرے پل پل میں علی بسا ہوا ہے۔ مان لگے علی سے محبت تھی کرم اللہ وجہ کریم سے، میں کہ اللہ مجھے علی بنا دے، فرمایا نہیں، زیادہ اشراق، فرمایا علی کی بو علی کلندر۔ اور بو سے مراد کیا ہے؟ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، خوشبو۔ دیکھو بات سنو، باپ کی خوشبو کا تعلق باپ کی غلامی سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس نے باپ کی بو کو پہچانا ہے، میری بڑی عزت کی ہے، باپ تو مر گیا ہے پر باپ کی بو کو پہچانا ہے۔ پرانی ایک لفظ تھے، بڑے کہتے تھے، بو علی، ان کی زندگی کا ظاہر باطن، ان کی تنہائیوں میں، انگ انگ میں علی کرم اللہ وجہ کریم کی غلامی بسی ہوئی تھی۔ کیا علی روتے کیسے تھے، ان کے سجدے کیسے تھے، ان کے روزے کیسے تھے، ان کا فقر کیسا تھا، ان کا فاقہ کیسا تھا، ان کی مدینے والے کے ساتھ عشق کیسا تھا، غلامی کیسی تھی، ان کا آل رسول کے ساتھ محبت، ان کی اصحاب رسول کے ساتھ محبتیں کتنی زیادہ تھیں۔ اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام کیا کیا رکھے، ابو بکر رکھے، عمر رکھے، عثمان رکھے، قاسم رکھے، یہ غلامی۔ تو فرمایا مدینہ کے ان سادات کی بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ تو ایسا کر، جو جواب پانا ہے میرے اندر دے۔ اور لکھا ہے روایات میں، اس شخص نے وہ ساری زندگی ان کی زندگی کو پڑھتا رہا، کیونکہ وہ سید تھے، وہ ہستی تھے، وہ آل رسول تھے، جنہوں نے اصل میں فیصلہ کیا تھا کہ زندگی گزارنی ہے تو پھر وہ گزارنی ہے جو کہ آل رسول کے حلیے کے مطابق گزارنی ہے، حلیت المتقین، بس زندگی ویسے گزارنی ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ میں نام لیوا ان کا ہوں، نام میرا غلام حسین، غلام حسن، غلام عباس، اور غلام رسول، غلام مصطفیٰ، اور غلام اللہ، اور زندگی کسی اور کی ہو؟ نام۔ یہ آج کا سبق ہے پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، یہ مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے، اور ساری انسانیت کو یاد ہو جائے، اور ساری امت کو یاد ہو جائے۔ اس سبق کو یاد کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور اس کی مشق ہے موت تک مشق ہے، کرتے رہنا ہے۔ اور اگر گر بھی جائیں
پھر اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے پھر چل پڑے. اور آخری بات, اہم بات, جو کرنا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا ہے. اگر کسی کی ذات میں یہ چیز نہیں ہے, نہ اعتراض کی نگاہ ہو, نہ اعتراض کے بول ہو, نہ اعتراض کی سوچ ہو, نہ اعتراض کے لفظ ہو, نہ اعتراض کا انداز ہو, تفویض اللہ, اس کو اللہ کے سپرد کرو. پتہ نہیں کوئی اور اتنی اس کی ایسی ادا ایسی ہے کہ اسی پہ ہی بخشش ہو جائے. پتہ نہیں اور کوئی ایسی ادا ایسی ہے کہ اسی پہ ہی بخشش ہو جائے. ہاں, اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو مجرم قرار دو, لوگوں کو نہیں, چاہے وہ کسی مسلک, مذہب, فرقے, زبان, رنگ, نسل کا نہیں. اپنی ذات کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو مجرم, باقیوں کو, اللہ کی مخلوق کو اللہ کے سپرد کر کے ان کے لیے میرے دل میں احترام, اکرام اور اعزاز کا جذبہ ہو, نہ کہ اعتراض اور نفرت کا جذبہ ہو. یہ سبق میں بھی ساری موت تک ہی سیکھنے والا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں سیکھ چکا ہوں اور آپ کو سکھا رہا ہوں. پل پل میں ہم سارے کے سارے محتاج ہیں, اور پل پل میں ہم سارے کے سارے عاجز ہیں. تو دل کی کیفیتوں کے ساتھ آج کے بعد ہم نے ملنگ بننا ہے اندر کا. اور وہ اندر کا کیسے کہ ہمارا اندر بولے. یوں معاملات کا وقت آیا تو ہم یہ دیکھیں آل رسول معاملات میں کتنے سچے تھے. یوں اپنی زندگی کا ظاہری حلیہ بنانے کا وقت آیا تو میں دیکھوں کہ آل رسول سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو کیسے ڈھانکتے تھے. یوں ایک زندگی کا وقت آیا شادیوں کا تو آل رسول کی شادیاں کیسے ہوئی تھیں. میں غلامی آل رسول کا تو جو ہے وہ دعویٰ کروں اور شادیاں اپنی مرضی سے. یوں حادثہ ہو گیا زندگی کا, موت کا آیا تو آل رسول کی اموات ہوئی تھی. انہوں نے اپنی اموات میں زندگی کا پل کیسے اللہ اس کے حبیب کو راضی کیا تھا. بس زندگی کا کوئی قدم, کوئی چیپٹر, کوئی سبجیکٹ, کوئی پل آئے اور ایک پل میں آتے ہی میرا اندر غلامی رسول, غلامی حسین, غلامی حسن, غلامی عباس, غلامی فاطمہ اور غلامی عقیل اور غلامی مصطفیٰ اور آل رسول اور اصحاب رسول میں بس ایسے جسم پگھل جائے, ڈھل جائے. یہ زندگی کا سبق ہے جسے ہم نے سیکھنا ہے اور جسے ہمیں ہمارے یہ بزرگ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں. یہ آج کا سبق ہے, اسے سیکھنا ہے. ساری زندگی یہ مشق کا میدان ہے, یہ ساری زندگی پریکٹیکل ایک میدان ہے. ساری عمر ہے اور ساری زندگی ہم نے سیکھنا ہے, سیکھنا ہے, سیکھنا ہے, سیکھنا ہے. اور اگر سیکھتے سیکھتے مر بھی گئے, بڑا کریم ہے جو ساری عمر سیکھتے سیکھتے مر جائے, اللہ قیامت دن کاملین کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں. لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ تو کامل نہیں تھا, پر میں تھا نہیں, لیکن اس نے کامل بننے کا عہد کر لیا تھا کہ میں نے کامل بننا ہے, میں نے کامل بننا ہے. اس نے نیت کی تھی اور میں نیتوں کے ساتھ بھی اجر دینے والا ہوں. بڑا کریم رب ہوں اور اللہ نیتوں کے ساتھ اس بندے کو انہی لوگوں, انہی ہستیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا جو کامل ہو چکے تھے, جنہوں نے زندگی اپنی کی ساری حلیت المتقین میں کہ ایمان والے جو متقین ہیں ان کا حلیہ کیا تھا. یہ زندگی ہے, یہ راہیں ہیں. میں نے بھی فیصلہ کرنا ہے, آپ نے بھی کرنا ہے. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے دل کی دنیا کچھ نرم ہو تاکہ یہ باتیں ہمارے دل میں اتریں. سخت ہو چکے ہیں, پتھر ہو چکے ہیں دل. مراقبہ, بنجر زمین کو پانی دینا, مراقبہ, پتھریلی زمین کو پہ ہل چلانا, مراقبہ, ویران جھاڑیوں کو ختم کرنا, مراقبہ, ایسی جگہ پہ چشمے نکالنا اور کھودنا جہاں ہر طرف بے آب و گیا زمین ہو اور صحرا ہو اور ریت ہو اور پتھر ہو, اور جہاں زندگی کا فیصلہ تو کیا سوچ ہی نہیں ہو سکتی کہ زندگی یہاں پھر سے آباد اور شاد بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اٹھ یار فرید تھی شاد اول, منہ جھاں کو نہ کر یاد اول, اے جھوکھاں تھی سن آباد اول,
دریا نواں دے صدا ایک مڑی، وہ انشاءاللہ مراقبے کے ساتھ اجڑے دل کو آباد کر گن عمل اج وقت ہے، اعتدا نازک بدن تھیسی زمیں اندر دفن، پوشاک ہوسی تیدا کفن، کر گن عمل اج وقت ہے، یہ دل کی دنیا آباد ہو جائے، اس کا نام مراقبہ ہے۔ پہلے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی، عادت تو بنائیں۔ اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے۔ اور ایسا کریم ہے، یہاں تک فرماتا ہے میرا رب، اگر رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا دو تب بھی قبول ہے۔ ساری دنیا مکر و فریب اور بہروپ کو پسند نہیں کرتی، میرا اللہ کہتا ہے میرے سامنے رونے والی شکل بہروپ بنا لے جا، پھر بھی پسند ہے۔ کیسا کریم ہے۔ آنکھیں بند کر کے اللہ کی ذات کا تصور، اللہ کی ذات کا دھیان ہم نے مراقبہ کرنا ہے کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اللہ پاک کہے گا کہ فرشتے یہ کیوں کر رہا؟ یا اللہ آپ کی تلاش میں، آپ کی محبت میں۔ پھر چاہتا کیا ہے؟ یا اللہ آپ کو چاہتا ہے۔ مانگتا کیا ہے؟ یا اللہ آپ کو مانگتا ہے۔ دے کیا؟ یا اللہ آپ نے آپ کو دے دیں۔ الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ تو مراقبے میں اللہ کو ترس آتا ہے، اللہ کو ترس آتا ہے۔ شبلی رحمت اللہ علیہ، شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے، کسی نے پوچھا حضرت اتنا دھیان ذکر میں، نماز میں، تسبیح میں، دعا میں کہاں سے سیکھا؟ کہا بلی سے۔ وہ کیسے؟ کہا میں نے دیکھا کہ بلی جو ہے چوہے کے بل پہ بیٹھی ہے، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، بالکل ساکت جامد، سانسیں بھی احتیاط سے لے رہی ہے کہ چوہے کو پتہ نہ چلے اور چوہا اچانک نکلے اور بلی اس کو شکار کرے۔ میں نے کہا ایک چوہے کے شکار کے لیے بلی اتنا دھیان جمائے، اتنی توجہ جمائے، میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بھی دھیان نہ جماؤں، میں نے بلی سے سیکھ لیا۔ جس نے اپنے انگ انگ کی نگہداشت کرنی ہوتی ہے وہ شیخ شبلی کی طرح پھر بلی سے بھی سیکھ لیتا ہے، بلی سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ تو مراقبہ کریں گے، توجہ دل پہ ہوگی، دھیان ہوگا، اور یہاں تھوڑا سا مراقبہ ہوگا تنہائیوں میں، اپنی جگہ، اپنے گھر، اپنے مقام پہ بہت تفصیل سے مراقبہ روز کریں، اور اس لیے کہ پہلے عادت بنائیں، پھر ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ لا الہ الا اللہ۔
یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ یا اللہ وہ زندگی عطا فرما جو تیرے محبوب کی زندگی ہے اور تجھے محبوب زندگی ہے۔ ہماری راتیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہمارے دن، ہمارے پل پل کو، انگ انگ کو غلامی عطا کر، غلامی عطا کر، غلامی عطا کر۔ یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور کرو۔ جتنے بھی سائل اور منگتے آئے ہیں سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما اور سب کی مشکلیں حل فرما اور سب کو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرما۔ عافیت کے دروازے کھول دے، ہر فتنے سے بچا دے، ہر فتنے سے بچا دے۔ یا اللہ حرمین کا ادب عطا فرما، ادب عطا فرما، ادب عطا فرما۔ کہیں بار بار جانا ادب کو ختم نہ کر دے۔ یا اللہ ادب عطا فرما، بغیر رفث فسوق اور جدال کے حاضری کو قبول فرما اور حفاظت، کفایت، کفالت عطا فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم۔ وعبقری حسان